السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتی ہیں آپ تمام سسٹر ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بن شر خیر و مدد دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ نمبر کا 54 تک ٹرانسلیشن اور آیہ نمبر کا 52 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید آیہ نمبر کا 55، 56، 57 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ نمبر کا 53 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنكم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون۔ ٹرانسلیشن: فلا تعجبک اموالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تعجب میں ڈال لیں آپ کو ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم، یہ کہ وہ عذاب کرے ان کو، بہا ساتھ اس کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور جب نکلے جان ان کی، وہم کافرون، اس وقت بھی وہ کفر کی حالت میں ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور حالانکہ وہ تم سے نہیں، وَلَكِنَّكُمْ، اور لیکن وہ قوم یفرقون، ڈرپوک لوگ ہیں، اور لیکن وہ لوگ ڈرپوک ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائیں ملجأ کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلا یا کوئی اور داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، البتہ وہ بھاگ جائیں طرف اس کی، وہم یجمعون، اور یہ سب وہاں اکٹھے ہو کر جا چکے ہیں۔ تفسیر آیہ نمبر 53 سے، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ جیسے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا غزوہ تبوک، اور اس میں پھر منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کی کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو پہنچنے والی خیر و بلائی ان کو ایک آنکھ نہیں باتی، اور اگر کسی مصیبت سے دو چار ہوتے ہیں تو پھر خوش ہو جاتے ہیں اور اوپر سے فخریہ طور پہ بہت لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہلا دیے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے میں دو بلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، یا تو فتح یا پھر غازی بن کر لوٹنا، شہادت کا درجہ یا پھر غازی بن کر لوٹنا، تو دونوں میں ہی ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ ہاں تم اپنی خیر مناؤ کہ ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہمارے ہاتھوں سے کچھ عذاب پہنچائے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی ایسا عذاب نازل کرے، تو تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں اچھا انجام ہوتا ہے۔ یہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجیے کہ تم خرچ کرو خوشی سے یا زبردستی، نہ خوشی سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے جو عقائد ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارے جو صدقہ خیرات ہیں وہ بھی قبول ہوں، کس وجہ سے کہ تم نافرمان لوگ ہو، تم نے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو قبول نہیں کیا، اس پہ لبیک نہیں کہی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ صدقہ خیرات قبول ہونے کے لیے بھی سب سے پہلے جو شرط ہے وہ عقائد کی درستی ہے، نظریات کا درست ہونا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر سے پیچھے رہنے کے لیے وہ کچھ تاوان دینا چاہتے تھے کہ چلو ہماری کسی نہ کسی طرح سے جان چھوٹ ہی جائے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بدنام ہو کر رہ جائیں کہ یہ لوگ کچھ دے دلا کر اپنا پلہ صاف کروانا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے اندر چھپی ہوئی منافقت تھی اس کو ظاہر کر دیا، اور یہ بھی فرما دیا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان سے جو صدقات قبول نہ کرنا یہ کوئی ظلم نہیں تھا، اور نہیں روکے ہوا یا نہیں مانے ہوا ان سے یہ کہ قبول کیا جائے خرچ کرنا ان کا، إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مگر اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں، ان کے کفر چھپے ہوئے ہیں وہی چیز نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ نماز کی طرف آتے ہی نہیں، اگر کچھ آتے بھی ہیں تو سستی کے مارے، وَلَا يُنْفِقُونَ نہیں خرچ کرتے إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ مگر ناخوشی سے، کہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی بس دل کی گھٹن کے ساتھ، جو نماز کے آتے ہیں وہ بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑ دیں تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے، ہمارا جو نفاق ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے کہ جو نماز ہے وہ منافقوں کے بہت باری ہے، وہ نماز کی طرف آتے ہی نہیں، اگر آتے بھی ہیں تو بس سرسری سی، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اگر مال بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، دل سے خوش ہو کر کچھ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بندہ مومن کا معاملہ بالکل چینج ہے۔ بندہ مومن ہر کام اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، اور اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ اس کا جو نیک عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور بندہ مومن کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میری جان بھی اللہ کے لیے، میرا مال بھی اللہ کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید رکھے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے جنت ہے، وہ لڑتے بھی ہیں اللہ کی راہ میں، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پس مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدوں کو پورا کرے؟ تو تم خوشیاں مناؤ اس بیعت کے، اس خرید و فروخت کے عوض وہ جو تم نے اللہ سے بیعت کی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان منافقین کا جو معاملہ تھا وہ اس کے برعکس تھا، وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے کہ ہم کہیں ہمارے جو دلوں میں چھپا نفاق ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے عوض چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب ان کی جانیں بھی نکلیں اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کے ظاہری اسٹیٹس پہ بہت تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اگر اللہ ان سے ناراض ہے تو پھر اللہ نے ان کو اتنی فراوانی کیوں عطا کی ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ مال دیا تھا، فرعون کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسے لوگوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا پہ رسید دراز کر دیتے ہیں، ان کو مہلت دے دیتے ہیں، پھر ایک مرتبہ ہی ان کو پکڑتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر اچانک اس کو پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گات میں ہے۔ چھوٹی سی دنیاوی مثال کہ جو جانور شکار کرتے ہیں گات لگا کر، وہ بہت زیادہ سخت طریقے سے اپنے شکار کا نقصان کرتے ہیں، بہت سخت طریقے سے ان کو پکڑتے ہیں۔ خیر یہ تو چھوٹی سی دنیاوی مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی بھی چیز نہیں، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیوں ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات مال اور اولاد ہی انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے کئی مقامات پر فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور ایک اور مقام پر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن اگر ان کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو پھر یہی مال اور اولاد انسان کے لیے بخشش کا سبب ہوگا، انسان کے لیے جہنم سے آڑ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے ہی کیوں ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک ظاہری اسٹیٹس ہی سب کچھ ہوتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مال اولاد کی کثرت، ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے، اور نہ مال کا حصول اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے نہ اولاد کا حصول۔ یہ سب کچھ چیزیں جو بھی وہ چاہتے ہیں ظاہری اسٹیٹس کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اپنی نامری حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی جانیں نکلیں تو اس وقت وہ کافر ہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر حق کی طرف آنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، آخر تک موت تک یہ اسی حالت میں رہتے ہیں، اور جب وہ جانیں نکلتی ہیں اس وقت وہ کفر کی حالت میں ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسے عقل کے اندروں کو کیا پتا کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں کیسا سکون ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے فرماتے ہیں کہ مومنین تو اللہ کے یاد میں ہی اپنے دلوں کو اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اطمینان قلب ان کو اللہ کی یاد میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن رکھو، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ قلب سکون اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو ہیں جن کو مال اور اولاد کی کثرت، ان کی بختات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر ساری زندگی بے سکونی میں ہی گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پھر آخرکار خود کو اپنے ہاتھوں خودکشی کے ذریعے ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ مال اولاد ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ بے سکون ہی رہتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی اللہ کو یاد کیا، نہ کبھی اللہ کے احکامات کی پیروی کی، بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ مال کس طرح کثرت سے حاصل کیا جائے۔ اسی دنیا کی حفظ میں ان کو موت تک پہنچا دیا، نہ اللہ کی محبت حاصل ہوئی اور نہ اطمینان قلب حاصل ہوا۔ یہ ہم لوگ سورۃ توبہ مبارکہ 55 تک تفسیر پڑھ چکے ہیں، آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور لیسن لازمی سنانا ہے، سستی نہیں کرنی۔ اور امید ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے، تو غالباً آپ لوگوں کی 8ویں پارے کا ٹیسٹ ہے،
7 پارے تک آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو چکا تھا. اگر پھر بھی مزید کسی بہن کو یاد ہو تو ضرور بتا دیجیے گا, اور ہو سکتا ہے کہ کل ہفتے والے دن آپ سے ٹیسٹ لے لیا جائے. آج فرائیڈے ہے, فرائیڈے کی لوگوں کا خیال رکھیے گا, اسپیشلی سورۃ الکہف اور درود شریف کی کثرت, مسواک, صدقہ خیرات. اور خطبہ جمعہ کے لیے بھی مسجد میں تشریف لے جائیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اہتمام کے ساتھ لے کے جایا کریں, کیونکہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ بہت ارلی ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر بچے وہاں جا کے شرارتیں بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ دل تھوڑا سا بڑا رکھیں, اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ٹرین کر کے گھر سے لے کے جائیں. ان کو جب اچھی طرح بتائیں گے کہ کیا مساجد کے ادب و آداب ہیں, جمعے کے دن کیسے بیٹھنا ہے, کوئی بات نہیں کرنی, تو انشاءاللہ العزیز بچے بہت جلد سمجھ جائیں گے اور بہت اچھی تربیت ان کی ہو جائے گی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی النبی.